ہر روز اللہ تعالیٰ کا صرف یہ ایک نام اسم اعظم چلتے پھرتے بس جو پڑھتا جائے گا روزانہ کروڑوں ملیں گے۔ اگر جو شخص کروڑ پتی بننا چاہتا ہے تو یہ عمل یہ اسم پاک پڑھے۔ پڑھنا بھی صرف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ طریقہ ہم بتائیں گے، عمل آپ نے کرنا ہے۔ یہ اسم اعظم آپ پڑھ لیں، میرا رب کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس بندے کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے وہ امیر ترین شخص بن جاتا ہے، اور جو امیر ہونا چاہتا ہے، دولت مند ہونا چاہتا ہے تو وہ یہ عمل لازمی کرے۔ اب آپ نے یہ عمل صبح کرنا ہے یا رات کو، دونوں میں سے ایک وقت کا انتخاب کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ صبح کے بعد کریں یا رات میں، ایک وقت کا انتخاب کر لیں۔ باقی سارا دن چلتے پھرتے اللہ پاک کا صرف یہ ایک نام اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ جو بندہ اس طرح پڑھتا ہے وہ کچھ زیادہ سال مہینے نہیں بلکہ پہلے ہی دن اس عمل کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اور جو شخص اس عمل کا نظارہ کرنا چاہتا ہے، اس عمل کی برکات دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھے۔ عمل نہایت آسان مگر بڑا طاقتور ہے۔ صرف ایک دن کے عمل سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے مقدر اور قسمت سنور جائیں گے۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، لیکن تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر یہ عمل شروع کرنا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بڑا افضل ترین عمل ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جو ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے۔ ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو کر لوٹتی ہیں، تو لہٰذا ہر وظیفہ کے، ہر عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ وظیفہ کی طرف بڑھیں گے مگر اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ ناظرین، ایک بھائی نے کمنٹ میں دعا کے لیے التجا کی ہے۔ اس کی ٹانگ بہت خراب ہو چکی ہے اور وہ بہت پریشان ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے، آمین۔ پتہ ہے جب ہم کسی کے لیے مل کر دعا کر رہے ہوتے ہیں تو شاید ہم میں سے کوئی ایسا نیک بندہ بھی ہو جس کی آمین اللہ پاک کو پسند آ جائے، تو لہٰذا اس بھائی کے لیے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ تو اب آپ نے نماز فجر کے بعد 7 بار درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے یہ اسم پاک پڑھنا ہے۔ اس کی آگے ترتیب بتائیں گے مگر یہ اسم پاک صرف 2 منٹ پڑھنا ہے، 2 یا 3 منٹ پڑھنا ہے اور روزانہ پڑھنا ہے۔ درود پاک جتنا بتائیں پڑھنے کے بعد، درود پاک جتنا بتایا گیا ہے پڑھنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور زبان نہیں ہلانی، خاموشی کے ساتھ اپنے دل سے پڑھنا ہے۔ صرف اتنا، اللہ اللہ، تصور رکھنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ پڑھ رہا ہے، یہ تصور رکھنا ہے اور صرف 2 یا 3 منٹ پڑھنا ہے دھیان اور توجہ کے ساتھ۔ پھر آپ نے اگلا عمل شروع کرنا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ یہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی معرفت حاصل کی، اللہ کی خوشنودی حاصل کی، اپنے دل کی صفائی کی۔ اب جب آپ کا دل صاف ستھرا معطر پاک ہو جائے گا، اب آپ نے اگلا عمل شروع کرنا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھا، اللہ پاک کا اسم اعظم پڑھا، تو اس دوران آپ کی کیفیت بدلنا شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ بدلے گی۔ اب آپ نے اپنی آنکھیں کھول لینی ہیں اور اس کے بعد قرآن پاک کی پہلی سورت ہے جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہر مرض کا علاج ہے، جسمانی مرض ہو، روحانی مرض ہو، دنیا کا کوئی بھی بڑا مسئلہ ہو، اسے حل ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ جس میں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جب دعا کرنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا،
آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد یہ سورت پڑھی جس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد، اللہ کی تمام تعریفیں، تمام شانیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جو ترتیب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یقین مانیں یہ اللہ والوں کے نزدیک اتنی کمال کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کر لیتا ہے وہ اطمینان حاصل کر جاتا ہے۔ دیکھیے دوزخ کے 7 دروازے ہیں، 7 جہنم کے دروازے ہیں، اور ہر ایک دروازے پر تالے کے لیے اس کی ایک آیت کافی ہے۔ اگر اس ترتیب کے ساتھ پڑھا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی ضرور بدلے گی۔ صرف اور صرف 41 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس پر تھوڑا وقت لگے گا، مگر پہلے جو عمل بتایا اس پر 5 یا 7 منٹ لگیں گے، لیکن یہ عمل پڑھتے ہی آپ پر اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ یہ عمل پڑھتے ہی آپ پر اللہ پاک کا کرم ہو جائے گا۔ جب آپ صبح میں یا شام میں کسی وقت یہ عمل کریں تو اس کے بعد چلتے پھرتے یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے۔ پڑھتے جائیں گے، نفع حاصل ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ ایک دن کے اندر، وہ کہتے ہیں نا کہ جو ساری عمر نہ مل سکا ایک ہی دن کے اندر مل جائے گا۔ آپ جو اس میں پاک پڑھنا ہے وہ ہے یا ذل جلال والاکرام۔ یا ذل جلال والاکرام اس کا مطلب ہے بزرگی اور انعام والا۔ یہ اسم مبارک جلالی ہے اور اس کا پڑھنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے، اسے اسرار غیبی کا مشاہدہ ہوتا ہے اور ہر کام میں اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے اور بے پناہ مخلوق مسخر ہوگی۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی نگاہ میں گر گئی ہو، کوئی غلام اپنے مالک کی نگاہوں میں گر گیا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے عزت اور مرتبہ حاصل ہوگا۔ تو آپ نے اس عیسیٰ مبارک کو چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے، یا کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نظارے دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ جو دعا مانگیں گے اس اسم اعظم کی برکت سے اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو اگلا عمل آپ نے کرنا ہے وہ ہے یا ارحم الراحمین۔ یا ارحم الراحمین اسے آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ اسے 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہو جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ اے بندہ بتا تیری کیا رضا ہے، تیری کیا حاجت ہے، تو مانگ کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے۔ اور اس کے بعد بندہ جو دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے غیبی خزانوں سے اور رزق حلال عطا فرمائے، آمین۔